نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر، اے لوگ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے درمیان جو قبیلے بنائے ہیں وہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بتلایا کہ انسان کی رنگ و نسل یہ امتیاز نہیں ہے، اصل امتیاز جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا کہ کسی عرب کو عجم پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور تم میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقوی کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جب جنگل سے گزرتا ہے تو وہ اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کے گزرتا ہے، لہٰذا جو شخص دنیا سے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے گزر جائے اسی کا نام تقوی ہے۔ آج کے موضوع کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی انسان کی تحقیر ہم نہ کریں، کیونکہ کسی انسان کی تحقیر جو ہے یہ ہمیں بالکل پستی اور ذلت میں لے جائے گی، کیونکہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے اور اللہ پاک نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر ان کو اشرف المخلوقات بنایا اور فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بناؤں۔ اب ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ بدکار ہے، یہ چور ہے، اور اسے نفرت شروع کر دیں۔ ہمیں ہمارا مذہب اسلام کسی سے نفرت نہیں سکھاتا۔ چور سے نفرت مت کریں، چور کی چوری سے نفرت کریں۔ شرابی سے نفرت مت کریں، اس کے شراب پینے کے فعل سے نفرت کریں۔ زانی سے نفرت نہ کریں، اس کے زنا کے فعل سے نفرت کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا شخص کس وقت میں کس مقام پر پہنچ جائے اور اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے۔ یہاں میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں گا کہ میں بھی مدرسے کی فیلڈ میں آنے سے پہلے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس وقت میرا 2nd سیمسٹر چل رہا تھا۔ چونکہ نماز کا عادی تو میں الحمدللہ بچپن سے ہوں، گھر کا ماحول اس قسم کا تھا، تو یونیورسٹی جاتے ہوئے پینٹ شرٹ پہنتا تھا۔ ایک دفعہ میں جب ظہر کے وقت میں واپس آیا تو نماز کا وقت تھا، میں پینٹ شرٹ میں ہی مسجد چلا گیا اور میں نے نیت باندھی نماز کی۔ جب میں نے نماز پڑھی تو ایک شخص تھا جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اعتراضات کی بارش شروع کر دی اور اس نے میرے پینٹ شرٹ کو دیکھ کر مجھ پر کئی جملے بھی کسے۔
بہرحال میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور دل کے اندر غمزدہ ہو کے میں گھر آ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، میری زندگی کو اللہ نے حادثاتی طور پہ پلٹا اور میں دین کی طرف آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے میری رہنمائی فرمائی اور میں مدرسے کی فیلڈ کے اندر آیا۔ پھر پڑھتے پڑھتے طالب علمی سے اللہ پاک نے عالم بنایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مفتی کے منصب پر فائز کیا۔ اگرچہ کہ میں آج بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، مفتی کا ٹائٹل اللہ پاک نے دے دیا ہے، یہ اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ بہرحال آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جب مفتی بنا تو وقت گزرتے گزرتے بیچ میں 8-10 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے گیا اور ممبر پر بیٹھ کے میں نے خطبہ پڑھا، تو میں نے اس شخص کو دیکھا جس شخص نے مجھ پر اعتراض کیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا ہوا میرا بیان سن رہا تھا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ شخص تو مجھے نہ پہچان سکا، لیکن میں اسے پہچان گیا۔ میں نے ایک بات کو سمجھا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہر بندہ محترم ہے، ہر بندہ اچھا ہے، اللہ کے ہاں اس کے کوئی مقام ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جنتی ہوں، ہم کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کو اچھا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وقت کے شیخ الحدیث کا انتقال ہوا، ہزاروں لاکھوں شاگرد تھے، سب نے کہا کہ ہمارے استاد کی بخشش ہو گئی ہوگی، ساری عمر حدیث پڑھائی اور دین پر عمل کیا۔ ایک دفعہ ایک شاگرد رات کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، حضرت اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ تو فرمانے لگے، جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے رب نے کہا، اے گناہ گار بوڑھے، تیرے پاس کوئی عمل ہے مجھے دکھانے کے لیے؟ میرے لائق کوئی عمل ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سے کہا، اللہ، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جس شخص کے بال سفید ہو جائیں، سفید ریش ہو جائے، آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، آپ اسے عذاب نہیں دیتے۔ اللہ پاک نے اس بات میں میری مغفرت کر دی۔ تو لہٰذا کسی کے برے فعل کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگانا، اسے گناہ گار کہنا، یہ جو ہے یہ ایک بہت برا عمل ہے اور کبھی عمل ہے۔ یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ کسی انسان کی حقارت ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ پاک کا ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو ہم سے اللہ کے بہت قریب بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہوگا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ ہمارا عزیز محترم ہے، ان کا اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی مقام ہوگا۔ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔